السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی کشش کے قانون کے بارے میں سنا ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کشش سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے خیالات کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ آپ کی زندگی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کشش کا قانون کیا ہے؟ کیا کسی نے مشہور کتاب دی سیکرٹ پڑھی ہے؟ اگر آپ اس کتاب کو پہلے پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کشش کا قانون کیا ہے؟ یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ مثبت خیالات انسان کی زندگی میں مثبت نتائج لاتے ہیں جبکہ منفی خیالات منفی نتائج لاتے ہیں۔ یہ فلسفہ اس عقیدے پر مبنی ہے کہ خیالات توانائی کی ایک شکل ہیں اور مثبت توانائی زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس میں صحت، مالیات اور تعلقات شامل ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کے رویے یا جن کی فطرت آپ سے ملتی جلتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اٹریکشن کا قانون بھی اسی اصول پر مبنی ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے تجویز کرتے ہیں کہ کچھ ایسے مرکزی آفاقی اصول ہیں جو کشش کا قانون بناتے ہیں۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے خیالات بھی اس طرح کے نتائج کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی منفی سوچ منفی تجربات کو راغب کرتی ہے جبکہ مثبت سوچ مثبت مطلوبہ تجربات کو جنم دیتی ہے۔ فطرت ایک خلا سے نفرت کرتی ہے۔ کشش کے قانون کے اس اصول کے مطابق جب ہم اپنی زندگی سے منفی چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو مثبت چیزوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر مثبت چیزیں منفی چیزوں کی جگہ لینے لگتی ہیں۔ یہ اس تصور پر مبنی ہے کہ منفی خیالات کے خاتمے سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا کو کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسان کو اسے کسی نہ کسی طرح کے خیالات سے بھرنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ منفی کے بجائے مثبت خیالات سے بھر دیا جائے۔ حال ہمیشہ کامل ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ موجودہ لمحات کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ کسی ناقص لمحات کے بارے میں خوف یا ناخوش ہونے کے بجائے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موجودہ لمحے کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرے اور انہی پر توجہ دے۔ کشش کے قانون کے بارے میں کتابیں۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو کشش کے قانون پر لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب دی سیکرٹ ہے جسے روہنڈا نے لکھا، جو کہ 2006 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اسی نام کی فلم دی سیکرٹ پر مبنی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب کا 50 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں اس کی 30 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کشش کا قانون کیسے استعمال کریں۔ کشش کے قانون کے مطابق انسان کے خیالات اس کی زندگی بدل سکتے ہیں، لہٰذا کشش کا ایک قانون مندرجہ ذیل طریقوں سے ہماری زندگیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے اپنے مقاصد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ برے حالات میں بھی مثبت سوچے۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ منفی سوچ کی شناخت کیسے کی جائے۔ لا آف اٹریکشن ہماری زندگی کے تمام مسائل کا فوری حل نہیں ہے،
لیکن یہ ایک شخص کو یہ سیکھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نظریہ کیسے پیدا کیا جائے۔ اس سے کسی شخص کو اپنے مقاصد کی طرف کام جاری رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جلد ہی ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی کشش کے قانون کے بارے میں سنا ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کشش سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے خیالات کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ آپ کی زندگی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کشش کا قانون کیا ہے؟ کیا کسی نے مشہور کتاب دی سیکرٹ پڑھی ہے؟ اگر آپ اس کتاب کو پہلے پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کشش کا قانون کیا ہے؟ یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ مثبت خیالات انسان کی زندگی میں مثبت نتائج لاتے ہیں، جبکہ منفی خیالات منفی نتائج لاتے ہیں۔ یہ فلسفہ اس عقیدے پر مبنی ہے کہ خیالات توانائی کی ایک شکل ہیں اور مثبت توانائی زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس میں صحت، مالیات اور تعلقات شامل ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کے رویے یا جن کی فطرت آپ سے ملتی جلتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اٹریکشن کا قانون بھی اسی اصول پر مبنی ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے تجویز کرتے ہیں کہ کچھ ایسے مرکزی آفاقی اصول ہیں جو کشش کا قانون بناتے ہیں۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے خیالات بھی اس طرح کے نتائج کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی منفی سوچ منفی تجربات کو راغب کرتی ہے، جبکہ مثبت سوچ مثبت مطلوبہ تجربات کو جنم دیتی ہے۔ فطرت ایک خلا سے نفرت کرتی ہے۔ کشش کے قانون کے اس اصول کے مطابق جب ہم اپنی زندگی سے منفی چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو مثبت چیزوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر مثبت چیزیں منفی چیزوں کی جگہ لینے لگتی ہیں۔ یہ اس تصور پر مبنی ہے کہ منفی خیالات کے خاتمے سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا کو کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسان کو اسے کسی نہ کسی طرح کے خیالات سے بھرنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ منفی کے بجائے مثبت خیالات سے بھر دیا جائے۔ حال ہمیشہ کامل ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ موجودہ لمحات کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ کسی ناقص لمحات کے بارے میں خوف یا ناخوش ہونے کے بجائے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موجودہ لمحے کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرے اور انہی پر توجہ دے۔ کشش کے قانون کے بارے میں کتابیں۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو کشش کے قانون پر لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب دی سیکرٹ ہے جسے روہنڈا نے لکھا، جو کہ 2006 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اسی نام کی فلم دی سیکرٹ پر مبنی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب کا 50 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں اس کی 30 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کشش کا قانون کیسے استعمال کریں۔ کشش کے قانون کے مطابق انسان کے خیالات اس کی زندگی بدل سکتے ہیں۔
لہٰذا کشش کا ایک قانون مندرجہ ذیل طریقوں سے ہماری زندگیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے اپنے مقاصد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ برے حالات میں بھی مثبت سوچے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ منفی سوچ کی شناخت کیسے کی جائے۔ لا آف اٹریکشن ہماری زندگی کے تمام مسائل کا فوری حل نہیں ہے، لیکن یہ ایک شخص کو یہ سیکھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نظریہ کیسے پیدا کیا جائے۔ اس سے کسی شخص کو اپنے مقاصد کی طرف کام جاری رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جلد ہی ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ کی صحت کے متعلق ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی صحت کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا اور نیا جاننا چاہتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویورز، کیا آپ نے کبھی کلونجی کے تیل کے بارے میں سنا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ کو کالے بیج کے تیل یعنی کلونجی کے استعمال اور فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کلونجی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی کو نہ صرف دمہ کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے کالے بیج کے تیل کے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ روایتی ادویات میں کلونجی کے تیل کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور نتیجے کے طور پر اسے ایک عالمگیر شفا حاصل ہے۔ کلونجی کے تیل میں اعلیٰ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو فری ریڈیکلز سے ہونے والے نقصان سے تحفظ حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ صحت کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور انسان کو مختلف بڑی بیماریوں سے جیسے کینسر، دل کی بیماری اور الزائمر کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ سیاہ بیجوں کا تیل تھائموکینون سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ یہ ایمولشن دماغی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے اور کینسر کی کئی اقسام کے علاج میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو دمہ کا سامنا ہے تو ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ کالے بیج کا تیل ایک طرف تو کینسر کے علاج کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسری طرف دمہ کا علاج بھی کرتا ہے۔ تو ویورز، پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کلونجی کا تیل دمہ اور سانس کے مرض کے لیے کس طرح سے مفید ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کلونجی کا تیل اور خاص طور پر تیل میں موجود تھائموکینون سانس کی نالی میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور پٹھوں کو آرام دے کر دمہ کے علاج میں مدد کرتے ہیں۔ مطالعات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ سیاہ بیجوں کے تیل کے اینٹی آکسیڈنٹ پارسل گردے اور جگر دونوں پر دفاعی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاہ بیجوں کا تیل مختلف الرجیوں اور ناک کی سوزش کا علاج کرتا ہے۔ یہ امریکن جرنل میں 2011 میں شائع ہوا تھا کہ 66 افراد نے 2 ہفتے تک سیاہ بیجوں کا تیل استعمال کیا اور اس سے ناک کی علامات میں کمی آئی، جن میں ناک کا بند ہونا، ناک میں خارش، ناک کا بہنا اور چھینکیں شامل ہیں۔ تو ویورز، یہ تو تھی کچھ صحت کے متعلق انفارمیشن۔ تو اب بات کر لیتے ہیں خوبصورتی کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ کلونجی کا تیل خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ مہاسے ہیں
تو ہم آپ کو کلونجی کا تیل استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ یہ مہاسوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کلونجی کا تیل ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ موٹاپے والے افراد اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا سامنا کرنے والے لوگوں کے باڈی ماس انڈیکس کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاہ بیجوں کا تیل اسکل میں سیبم کی پیداوار کو باقاعدہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر اسکل میں سیبم کی پیداوار زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بال خشک اور جھرجھری دار ہو جاتے ہیں، لیکن اسکل پر سیاہ بیجوں کے تیل کا استعمال کرنے سے سیبم کی پیداوار کو معمول پر لایا جاتا ہے اور اس طرح خشک بالوں کو موئسچرائز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کلونجی کے تیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور بالوں کو لمبا اور مضبوط بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف غذائی اجزاء، وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ یہ سب بالوں کی پرورش اور مضبوطی کا باعث بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بالوں کا گرنا کم ہوتا ہے۔ تو ویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ کلونجی کے پاؤڈر یا تیل کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق جو خوراک استعمال کرنی چاہیے وہ یہ ہے: شوگر کے پیشنٹ کو 1 گرام پیسی ہوئی کلونجی کا پاؤڈر دن میں 2 بار 12 ماہ تک لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو 2 گرام کلونجی کا پاؤڈر 12 ہفتے تک لینا چاہیے۔ اگر 2 گرام کلونجی کا پاؤڈر 12 ہفتوں تک لیا جائے تو اس سے دمہ کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو ویورز یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو کلونجی کے بارے میں کافی کچھ علم ہو گیا ہوگا۔ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل۔ ویورز کیا آپ جانتے ہیں کہ پل کتنے اہم ہیں؟ پلوں کے معاشی اور سیاسی اثرات کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی گارڈی ہاوے انٹرنیشنل برج کا نام سنا ہے جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہے اور ایک بلینئر نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں کی؟ اگر آپ اس سب سے واقف نہیں ہیں اور اس سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھتے رہیں کیونکہ آج ہم ان تمام معلومات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ گارڈی ہاوے انٹرنیشنل برج کے حوالے سے متعلق تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ویورز پہلے ہم جان لیتے ہیں پل کیوں اہم ہیں۔ پل لوگوں کو اور ٹرانسپورٹ کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ قوم کے بنیادی انفراسٹرکچر کی پہچان ہے۔ انسانی زندگی میں ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کی معاشی اور سیاسی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پلوں کو خام مال اور سامان کی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ جگہ کی برادریوں کو جوڑتے ہیں اور پلوں کی اور بھی بہت اہمیت ہے لیکن وہ آگے چل کر معلوم ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں گارڈی ہاوے انٹرنیشنل برج کیا ہے۔ گارڈی ہاوے انٹرنیشنل برج دریائے ڈیٹروٹ پر ایک کیبل کے ذریعے بند بین الاقوامی پل ہے جو اس وقت زیر تعمیر ہے۔ یہ 5.4 بلین کا منصوبہ ہے جو مشیگن میں انٹرسٹیٹ 75، انٹرسٹیٹ 94 اور انٹرسٹیٹ 96 کو انٹاریو میں ہائی وے 401 سے جوڑ کر ڈیٹرائٹ اور ونڈسر کو جوڑے گا۔ یہ پل بلا تعطل فری وے ٹریفک کی روانی فراہم کرے گا جیسا کہ قریبی ایمبیسڈر برج کے ساتھ موجود کنفیگریشن ہے جو انٹاریو کی طرف شہر کی سڑکوں سے جڑتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پل دوسرے پلوں کی طرح ایک عام پل ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ کوئی عام پل نہیں۔ اس میں کچھ خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے مقامات پر اس طرح کے ڈیزائن کے پروجیکٹ سے مختلف بناتی ہیں۔ روکنے کی کوشش کیوں کی؟ نئی کراسنگ کی سب سے زیادہ آواز امریکن ارب پتی مینوئل مارٹی مورون نے کی۔ وہ قریبی ایمبیسڈر پل کا مالک تھا۔ ڈیٹروٹ اور ونڈسر کینیڈا کے درمیان ٹرکوں کے لیے مرکزی رسائی فراہم کرتا تھا۔ یہ سرحد کی دونوں جانب آٹو پارٹس اور اسمبلی پلانٹس کو جوڑتا تھا۔ سب سے پہلے
اور اس ارب پتی کے بارے میں جانتے ہیں جس نے پل کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ جس ارب پتی نے پل کو روکنے کی کوشش کی وہ مینوئل مارٹی مورون ہے۔ وہ ایک امریکن ارب پتی تاجر تھا جو مشیگن اور ڈیٹروٹ اور ونڈسر کو ملانے والے ایمبیسڈر برج انٹرنیشنل کراسنگ کے مالک کے طور پر سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ اس پل کو مورون نے 1979 میں باور فیملی سے خریدا جو کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان چند پرائیویٹلی اونڈ سرحدی گزرگاہوں میں سے ایک تھا۔ اس پل کی قیمت اب 1.5 سے 3 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ مورون نے ایمبیسڈر پل کو وسعت دینے کی کوشش کی تاکہ ٹریفک کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈجسٹ کر سکے، لیکن مورون کو مشیگن میں سخت مزاحمت اور کینیڈا میں مکمل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2004 میں ایک نئی کراسنگ یعنی گورڈے ہاوے انٹرنیشنل برج کی تجویز پیش کی گئی اور مورون نے اسے روکنے کے لیے ایک قانونی جنگ شروع کر دی جس کا اہتمام مشیگن کے آئین کی ایک مجوزہ ترمیم پر ہوا، جس کے لیے نئی کراسنگ سے پہلے 2 الگ الگ ریفرنڈم کی ضرورت تھی، یعنی ایک ڈیٹرائٹ کے ووٹرز کے لیے اور ایک مشیگن کے ووٹرز کے لیے۔ مورون نے کینیڈین حکومت پر اس کی تعمیر کو روکنے کے لیے مقدمہ دائر کیا اور ایمبیسڈر برج کے دوسرے اسپین کی تعمیر کی تجویز جاری کی۔ کریٹکس کی رائے ہے کہ مورون کی مخالفت ڈیوٹی فری پیٹرول کی فروخت سے کھوئے ہوئے منافع کے امکان کی وجہ سے ہوا، جو ٹیکسوں میں تقریباً 7% گیلنے سے مستثنیٰ ہے۔ مورون اس جنگ میں ہار گیا اور عدالت نے اس کی اپیل کو مسترد کر دیا، اس لیے گورڈے ہاوے انٹرنیشنل برج جو کینیڈین کراؤن کارپوریشن کی ملکیت ہے 2024 میں مکمل ہوگا۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس مل سکیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج ہم آپ کے لیے پھر سے ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور نئی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے افراد کے بارے میں بات کریں گے جو فوجداری طور پر بچ گئے۔ تو ان میں نمبر 1 پر آتی ہیں اینا بیگن ہولم۔ 56.7 فارنہائٹ پر ریکارڈ کیے گئے اب تک کے سب سے کم جسمانی ٹمپریچر پر بھی زندہ بچ گئی۔ وہ سیکنگ کر رہی تھی جب وہ ایک جمی ہوئی ندی میں گر گئی اور 80 منٹس تک پھنسی رہیں۔ انہیں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا جہاں 100 ڈاکٹروں اور نرسوں کی ٹیم نے 9 گھنٹے شفٹوں میں کام کیا اور بالآخر ان کی جان بچ گئی۔ وینٹیلیٹر پر 35 دن گزارنے کے بعد انا کو بالآخر ہوش آ گیا، لیکن گردن سے نیچے تک مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ فالج سے صحت یاب ہوئی اور اکتوبر 99 میں دوبارہ کام پر چلی گئیں۔ طبی لحاظ سے مردہ ہونے کے باوجود وہ مکمل صحت یاب ہو گئیں اور اب اسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں جس نے ان کی جان بچائی۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں اینتھونی بورجیس۔ اینتھونی بورجیس کو اپنے کلاس فیلوز کی جان بچاتے ہوئے 5 بار گولی لگی جب اینتھونی نے اپنے جسم کا استعمال کرتے ہوئے کلاس روم کا دروازہ بند کر کے رکھا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے نہ صرف اپنے 20 ہم جماعتوں کو بچایا بلکہ وہ اس واقعے سے بچ گیا اور مکمل صحت یاب بھی ہوا۔ گولیاں اس کے پھیپھڑوں، ٹانگوں اور پیٹ میں لگیں۔ وہ شدید زخمی تھا۔ نوجوان 2 ماہ ہاسپٹل میں رہا، اس کے 13 آپریشن ہوئے، بالآخر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ 3rd نمبر پر آتی ہیں جولین کوپیک۔ جب جہاز آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا تو 17 سالہ لڑکی جولین کو جہاز سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ 2 میل سے زمین پر گر گئیں اور ایمیزون رین فارسٹ میں 11 دن تک اکیلے زندہ رہیں اور پھر بالآخر انہیں گاؤں والوں نے بچا لیا۔ نمبر 4 پر آتے ہیں ارن راسٹن۔ اپریل 2003 میں 27 سالہ ارن راسٹن ہائیکنگ کر رہے تھے کہ اسی دوران 800 پاؤنڈ کا پتھر ارن پر گرا جس سے ان کا دایاں ہاتھ کچل گیا اور وہ پھنس گئے۔ اپنے ملٹی ٹول چاقو سے کچھ چٹان کو دور کرنے کے لیے ناکام جدوجہد کی۔ آخرکار 6 دن تک پھنسے رہنے کے بعد ارن نے محسوس کیا کہ باہر نکلنے کا واحد راستہ ان کے پسے ہوئے بازو کو کاٹنا ہے۔ ارن نے اپنے چاقو سے اپنے بازو کو کاٹا اور یوں کرنے سے وہ اپنی جان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 5 پر آتے ہیں مورن پراسپری۔ 1994 میں ایک 39 سالہ اٹالین پینتھلیٹ جس کا نام مورن پراسپری تھا ریس میں حصہ لیا۔ 8 گھنٹے ریت کے طوفان کی وجہ سے رات کو پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔
اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اسے دریافت ہوا کہ وہ صحرا میں کھو گیا ہے اور اس کے پاس صرف آدھی بوتل پانی ہے۔ اس نے اپنے آپ جان بچانے کے لیے اپنا پیشاب پیا۔ 2 دن بعد اسے کچھ چمگادڑ نظر آئے تو پراسپری نے ان پر حملہ کیا اور چاقو سے ان کے سر کاٹ دیے اور ان کے خون پیا اور اس نے اندر کا حصہ نکالا تاکہ وہ ان سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ آخرکار اس نے 20 چمگادڑوں پر اپنا ویمپائر ایکٹ کیا۔ جب مزید 3 دن گزر گئے تو بچاؤ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لی اور مرنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے اس کا خون گاڑھا ہو چکا تھا اور باہر نہیں نکل رہا تھا۔ پراسپری نے اسے زندگی کی علامت کے طور پر سمجھا اور صحرا کے پار چلنے لگا۔ 8ویں دن اسے ایک رحلستان نظر آیا۔ آخر اس نے کچھ پانی پیا اور اگلی صبح کچھ چرواہوں کو دیکھا جنہوں نے اس کی جان بچائی۔ نومبر 1942 میں ایک برطانوی تجارتی جہاز ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز میں صرف زندہ بچنے والا ایک 24 سالہ چینی سمندری تھا جس کا نام پون لم تھا، جس نے جہاز سے ایک چھلانگ لگا دی تھی اور سطح پر جدوجہد کرتے ہوئے لم کو جہاز کے ایک بیڑے کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ معجزاتی طور پر اس نے تیرتے ملبے میں پانی کی ایک ٹینک اور کچھ کھانے کے ڈبے پائے۔ اس نے مزید کھانا پکڑنے کے لیے ماہی گیری سے نپٹنے کا طریقہ اختیار کیا۔ لم 133 دن تک پانی میں زندہ رہا، یہاں تک کہ اسے برازیل کے ماہی گیروں نے ساحل سمندر سے 16 کلومیٹر دور سے بچایا۔ یہ سمندر میں سب سے زیادہ زندہ رہنے والوں میں سے ایک ہے۔ ایک مقامی اخبار کے مطابق پون دھوپ میں بری طرح جل چکا تھا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد ہی ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ الزبتھ کون تھی؟ وہ کیوں مشہور تھی؟ ملکہ کے زمانے میں شاہی خاندان کو کون سے اصولوں پر عمل کرنا پڑتا تھا؟ جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو آئیے ملکہ الزبتھ دوم کی تعارف کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو پیدا ہوئیں اور 8 ستمبر 2022 کو انتقال کر دی گئی۔ ان کا اصل نام الزبتھ الیگزینڈرا میری تھا۔ 6 فروری 1952 سے لے کر 8 ستمبر 2022 کو انتقال ہونے تک برطانیہ کی بادشاہت کے طور پر خدمات انجام دی۔ اپنی زندگی کے دوران ملکہ نے 32 خود مختار ریاستوں پر گورنری سنبھالی۔ الزبتھ نے 70 سال اور 214 دن تک حکومت کی، جو تاریخ میں کسی خاتون کے لیے بطور سربراہ مملکت اور کسی بھی برطانوی بادشاہ کا طویل ترین دور حکومت ہے۔ تو ویورز، یہ تو تھا الزبتھ کا کچھ مختصر تعارف۔ اب آئیے ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس کا تعلق ان آداب یا اصولوں سے ہے جن کی پیروی شاہی خاندان کو کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 1، یہ ایک شاہی اصول تھا کہ جب ملکہ کھڑی ہو تو سب اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب ملکہ کھڑی ہو تو بیٹھنا اصولوں کے سنگین خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2، یہ ایک شاہی اصول ہے کہ تمام افراد ملکہ سے پہلے کھانا ختم کرتے ہیں۔ جب ملکہ کھانے سے فارغ ہوتی ہے تو اس وقت تمام افراد کھانا ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ شاہی خاندان کے افراد کو بیرون ملک سفر کرنے کے دوران سیاہ لباس کا ساتھ رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر اچانک کسی کی موت ہو جائے تو فوری طور پر سوگ میں داخل ہوا جا سکے۔ نمبر 4، شاہی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسمی شاہی تقریبات میں ٹوپیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپیں، جبکہ 6 بجے کے بعد خواتین کو رسمی تقریبات میں ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف شاہی دلہنیں یا شاہی خاندان کے شادی شدہ افراد کو تاج پہننے کی اجازت ہے؟ غیر شادی شدہ شاہی شہزادیوں کو تاج پہننے کی اجازت نہیں۔ نمبر 6، ملکہ کی طرف پیٹھ کرنے کو قانون کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص ملکہ کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ نمبر 7، جب شاہی خواتین بیٹھتی ہیں تو ان کے گھٹنے مضبوطی سے الگ ہونے چاہیے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا شاہی خاندان کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے۔ نمبر 8، ریاستی اور سفارتی تقریبات میں شاہی خاندان ترجیح کے لحاظ سے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔
اس طرح سب سے پہلے ملکہ، اس کے بعد پرنس چارلس اور ڈچس کیملا، اس کے بعد پرنس ولیم اور ڈچس کیٹ وغیرہ۔ نمبر 9، ہوائی سفر میں تخت کے 2 وارثوں کا سفر کرنا منع ہے، کیونکہ کسی بھی ناقابل بیاں سانحے کی صورت میں ایک ہی جہاز پر نہیں اڑنا چاہیے۔ جب پرنس جارج پیدا ہوئے تو کیمبرج اور ڈیوک اور ڈچس نے اس اصول کو توڑا اور وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے پرواز کرتے تھے۔ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ رائلز کو آٹوگراف دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص ان کے دستخط کو کاپی کر سکتا ہے۔ نمبر 11، شاہی اصولوں میں عوام کے ساتھ سیلفی لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ اصول شہزادہ ہیری سے لے کے ملکہ تک کئی مرتبہ توڑ چکے ہیں۔ نمبر 12، شاہی دلہنوں کے شادی کے ملبوسات کا ملکہ سے منظور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملکہ نے کیٹ اور میگھن دونوں کی شادی کے گاؤن کو ذاتی طور پر سلیکٹ کیا۔ نمبر 13، شاہی خاندان کے افراد فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے باہر جاتے وقت شیل فش نہیں کھاتے۔ نمبر 14، کیا آپ جانتے ہیں کہ رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹیک اے پارٹ ان پولیٹیکل ڈسکشن تمام افراد کا بنیادی حق ہے، مگر شاہی خاندان اس حق سے محروم ہیں، کیونکہ شاہی خاندان کے ارکان کو ووٹ دینے یا سیاسی معاملات پر عوامی طور پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ کو اپنے تخت پر کے علاوہ غیر ملکی تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، چاہے تخت 7 مملکتوں کا ہی کیوں نہ ہو؟ اس لیے الزبتھ دوم اپنے تخت کے علاوہ کسی تخت پر نہیں بیٹھتی۔ نمبر 16، کیا آپ جانتے ہیں ملکہ کے ہاتھ میں جو پرس ہوتا ہے وہ کسی مقصد کے تحت اٹھاتی ہیں؟ اگر پرس کو اپنے دائیں بازو میں رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کرنے کا وقت ختم کر چکے ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ کا ہینڈ بیگ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، در حقیقت 94 ایئرز اولڈ ملکہ اپنے عملے کو غیر زبانی اشارے بھیجنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور کسی بھی حالت میں کوئی دوسرا اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ نمبر 17، کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہی خاندان کے افراد کے کھانے میں لہسن استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی یہ ان کے کھانے میں شامل کیا جاتا ہے؟ سنڈے ایکسپریس کے مطابق لہسن کے شاہی خاندان کے افراد کے کھانے میں شامل کرنے پر پابندی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ سانس کی بدبو سے روکا جا سکے۔ تو ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل۔ ویورز، 2050 کا سال آج سے تقریباً 30 سال دور ہے اور آج دنیا میں موجود ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی انسان کے لیے مکمل طور پر یہ جاننا ممکن نہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ گو کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر دنیا 2050 تک محفوظ رہی تو سائنسدانوں کی جانب سے کیے گئے پیشن گوئیاں درست ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس کے ماہرین کی پیشن گوئیوں کے مطابق بتائیں گے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 2050 میں آبادی میں اضافہ۔ 2050 تک دنیا کی آبادی کم از کم 9 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ 2050 تک دنیا کے 75% آبادی شہروں میں رہ رہی ہوگی، پھر آسمان کو چھوتی عمارتیں ہوں گی اور زمین سے شہر آباد ہوں گے۔ 2050 تک ہریالی کی کمی کے باعث ہر جگہ کنکریٹ کے جنگلات بنائے جائیں گے۔ اس وقت زمین کی اتنی کمی ہوگی کہ کھانے پینے کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کو توڑ کر ان کی جگہ کاشتکاری کی جائے گی۔ ایک امریکن رپورٹ کے مطابق 2050 تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے آباد کئی شہر اور جزیرے پانی میں جذب ہو جائیں گے۔ 2050 تک 50% ملازمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت روبوٹ زیادہ تر کام کر رہے ہوں گے۔ نمبر 2، 2050 میں طبی تبدیلیاں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 2050 میں انسانی ذہن یقینی طور پر محفوظ رہے گا۔ مستقبل میں انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے جوڑ کر ہارڈ ڈسک میں محفوظ کر لیا جائے گا اور اس ڈیٹا کو کسی بھی وقت فائل کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ طب میں مسلسل ترقی سے اموات کی شرح میں بہت کمی آئے گی اور اسی وقت 80 سال سے کم عمر کوئی بھی نہیں مرے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی ترقی کی وجہ سے کینسر جیسی آج کی بہت سی خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ہی ویکسین کافی ہوگی اور تمام میڈیکل رپورٹس موبائل پر ہی آ جائیں گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے مریض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ نمبر 3، 2050 مستقبل کی ٹیکنالوجی میں جدید تبدیلی۔ مستقبل میں ہم آج کی نسبت زیادہ ٹیکنالوجی کے آلات استعمال کر رہے ہوں گے اور سپر کمپیوٹرز آج سے کہیں گنا تیز ہوں گے۔ 2050 تک نیو ٹیکنالوجی مصنوعات دماغ بنائے گی۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کو دماغ سے جوڑا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ تمام مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں گے جن کا حل دماغ سے ممکن نہیں۔ آئندہ تک پٹرول کا بطور ایندھن استعمال بند رہے گا، اس کے بجائے ہائیڈروجن کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بہت سے کیمیائی عناصر کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کر سکیں گے اور کبھی نہ ختم ہونے والے ایندھن کے طور پر ہوا اور شمسی توانائی کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، 2050 تک فلائنگ کارز کا رجحان۔ 2050 میں اڑنے والی کاروں کے آنے کا بھی امکان ہے۔ انہیں کاروں کو اتارنے کے لیے ہوا کی سطح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمام اڑنے والی گاڑیاں کمپیوٹر سے کنٹرول کی جائیں گی اور کسی حادثے کی صورت میں کمپیوٹر سسٹم گاڑی کو تصادم سے قبل کنٹرول کر لیا جائے گا۔ دبئی میں ایسی کاروں پر تحقیق جاری ہے۔ 2050 تک سیلف ڈرائیونگ کاریں آنے کا بھی امکان ہے۔ کئی کمپنیاں سیلف ڈرائیونگ کاروں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ کاریں عام طور پر روڈ سینس پر انحصار کریں گی، جس سے حادثات کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس وقت کئی ترقی یافتہ ممالک میں خود سے چلنے والی میٹرو ٹرینز چل رہی ہیں۔ اس طرح مستقبل میں خود سے چلنے والی گاڑیاں کچھ ترقی یافتہ جگہوں پر اور ترقی یافتہ سڑکوں پر اپنی جگہ بنا سکتی ہیں۔ 2050 میں ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت تمام گاڑیاں مقناطیسی لہروں سے چلیں گی، جس کی مدد سے آپ کا سفر سستا اور آسان ہوگا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی آلودگی نہیں ہوگی۔ اس وقت چھٹیوں کے مقامات چاند اور مریخ ہوں گے، امریکہ یا سنگاپور نہیں۔ اس وقت تک ایسا ایندھن آ جائے گا جس سے کم ایندھن کے ساتھ ساتھ دوسروں سیاروں پر بھی جانا ممکن ہوگا۔ اس کے ساتھ چاند اور مریخ جیسے سیارے اور سیٹلائٹ بنائے جائیں گے، جہاں درخت اور پودے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات بھی ہوں گے۔ اس بارے میں ناسا اور کئی خلائی ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں۔ نمبر 5، 2050 ڈیجیٹل اسکول۔ اس وقت اسکول مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائیں گے۔ بچوں کی پیٹھ پر بھاری بھرکم بیگ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس یا لیپ ٹاپ ہوں گے جن میں ان کی تمام معلوماتی کتابیں محفوظ ہوں گے۔ اس وقت بلیک بورڈ ٹچ اسکرین ہوں گے۔ اس دوران دنیا کی کئی ایجنسیاں غیر ملکیوں سے رابطے میں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ہم ایلین اور ان کے سیاروں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر مستقبل میں جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوئے اور عالمی جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوئے تو بھی اعداد و شمار پر یقین کیا جائے تو پوری دنیا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ کسی بھی بڑی جنگ میں کئی ممالک کے پہلے سے طاقتور لوگ جنگ سے پہلے اپنی حفاظت کریں گے، اور یہی بچ جانے والے لوگ انسانیت کو زندہ رکھ سکیں گے۔ تو دوستو، آپ کو 2050 تک دنیا کیسے لگے گی؟ کیا اس پوسٹ میں سائنسدانوں کی جانب سے کی گئی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوں گی؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جلد ہی سیاحوں کو چاند پر جانے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبئی میں چاند کی شکل کا ایک بہت ہی بڑا ریزورٹ بننے جا رہا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی، جس کے پاس پہلے سے ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ موجود ہے، جلد ہی انجینئرنگ کا ایک اور کمال حاصل کرنے جا رہا ہے؟ چاند سے مشابہ ایک بہت ہی بڑا ریزورٹ۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سنا، دبئی میں ایک چاند کی شکل کا بہت ہی بڑا ریزورٹ بننے جا رہا ہے۔
عربین بزنس کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ $5 بلین کا منصوبہ ہے جو کینیڈین MWR نے تجویز کیا ہے، جو اسے مون آف دبئی کا نام دیں گے۔ مون دبئی مہمان نوازی، تفریح، پرکشش مقامات، تعلیم، ٹیکنالوجی، ماحولیات اور خلائی سیاحت جیسے شعبوں میں امارات کی معیشت کو تقویت دے گا۔ MWR کے شریک دان اور بانی مائیکل ہینڈرسن کے مطابق خطے میں جدید دور کا سب سے بڑا کامیاب ترین سیاحتی منصوبہ ہوگا، جو اسے سالانہ سیاحت کو ڈبل کر دے گا۔ مون ریزورٹ آرام سے 10 ملین زائرین کو ایڈجسٹ کر سکے گا۔ مون دبئی امارات کے بارے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ معیشت کے ہر پہلو کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا، بشمول سیاحت، نقل و حمل، تجارتی، رہائشی انفراسٹرکچر، مالیاتی خدمات، زراعت، ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ یہ متحدہ عرب امارات کے پرچم کو مضبوطی سے تھام کر سیاحت میں آگے لے کر جائے گا۔ گزشتہ سال مون ورلڈ ریزورٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس طرح کا ایک قمری ریزورٹ لاس ویگاس میں بھی اتر رہا ہے۔ ایک نئے چاند کی شکل کا میگا ریزورٹ $5 بلین کی ابتدائی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ باہر سے اوول شیپ نظر نہیں آئے گا اور یہاں رہنا دنیا کے تجربے سے ہٹ کر ایک حیرت انگیز تجربہ ہوگا۔ اس کا مقصد خلا سے محبت کرنے والے سیاحوں کو ایڈونچر فراہم کرنے کا ہے۔ ریزورٹ کی سطح چاند کی طرح کی ہوگی اور اس پر چلتے ہوئے چاند پر چلنے کا احساس ہوگا۔ جہاں تک انفراسٹرکچر کمپلیکس کی بات ہے تو کمپلیکس کے اندر کل 300 پرائیویٹ بوتیک ہوں گے۔ امارات میں دیگر چیزوں کے علاوہ خلائی ایجنسیوں، خلا بازوں کے لیے ایک تربیتی پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ اسکائی ولاز نام کی رہائش کا بھی توقع ہے۔ تقریباً 300 اسکائی ولا یونٹس خریداری کے لیے دستیاب ہوں گے۔ بکنگ کے لیے کب کھلے گا اس بارے میں کچھ بھی کہنا ممکن نہیں۔ یہ ریزورٹ 2050 میں کسی وقت بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آرام سے کم از کم 2.5 ملین زائرین کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اصل رپورٹ میں کسی مخصوص مدت کا ذکر نہیں کیا گیا، چاہے یہ 6 ماہ کی مدت سے زیادہ ہو یا 1 سال۔ کمپنی کا مقصد ریزورٹ کو 48 ماہ میں تعمیر کرنا ہے اور اسے 735 فٹ اونچائی دینا ہے۔ مون دبئی میں مہمانوں کا علاج، سپا اور فلاح و بہبود مون شٹل میں بھی کیا جائے گا۔ مون ورلڈ نے ابتدا تک اس شٹل کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ تو ویورز، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس ریزورٹ پر جانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم جلد ہی لوٹیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ذرا تصور کریں کہ ایک محفوظ شخص جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اور بول بھی نہیں سکتا، وہ اپنے دماغ میں کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ بظاہر ناممکن نظر آنے والا یہ کام اور بظاہر سائنس فکشن فلم کا سین ایلون مسک کے نیورالنک پروجیکٹ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ نیورالنک ایلون مسک کی نیورل انٹرفیس ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو 2016 میں ایک بڑے نیورالنک انٹرفیس پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہی ہے۔ مسک کا دعویٰ ہے کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے نتیجے میں ایک مفلوج شخص اپنے ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر صرف اپنے دماغ سے اسمارٹ فون کا استعمال کر سکتا ہے، عام آدمی کے مقابلے میں جیسے عام آدمی انگلیوں یا انگوٹھوں سے کرتا ہے۔ نیورالنک کیسے کام کرتا ہے؟ اس دماغی چپ اور نیورالنک پروجیکٹ کے تمام کام کو سمجھنے کے لیے انسانی دماغ کے پیچھے ضروری ہے موجودہ دلچسپ سائنس کو سمجھنا۔ ہمارے جسم کا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی کام ہمارے دماغ میں چلنے والے عمل کا نتیجہ ہے۔ انسانی دماغ کو اب تک کا سب سے پیچیدہ حیاتیاتی ڈھانچہ سمجھا گیا ہے۔ محققین اس کے مختلف شعبوں میں مسلسل تحقیق کر رہے ہیں، لیکن اتنی سائنسی ترقی کے باوجود ہم انسانی ذہن کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دماغ ہمارے اعصابی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اعصابی نظام اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ ہمارے جسم اور ہمارے ارد کیا ہو رہا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورتحال میں کیا رد عمل کرنا ہے۔ انسانی دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں کیمیکل سگنل ٹرانسفر کرتے ہیں۔ انسانی دماغ میں تقریباً 85 بلین نیورون ہوتے ہیں۔
یہ نیورون زندگی کے تمام ضروری کاموں جیسے چلنے پھرنے سانس لینے اور جسم کے کسی بھی حصے میں درد یا تکلیف کا جواب دینے میں مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہمارا ہاتھ اچانک کسی گرم سطح کو چھوتا ہے تو ہم فوراً ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں کیونکہ اسکن ریسپٹرز فوراً دماغ کو درد کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ پیغام ملنے پر دماغ ہاتھوں کے پٹھوں کو پیغام بھیجتا ہے اور ہم ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ گرم سطح سے یہ تمام کام نیورون اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ ہمیں درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مختصراً یہ کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ نیورون کے بغیر ممکن نہیں۔ نیورل لنک کی جانب سے بنائی گئی دماغی چپ 23 ملی میٹر ہے۔ یہ چپ انسانی بالوں کے سائز کے ساتھ 1/4 ہے۔ اسے انسانی دماغ میں پھیلایا جائے گا۔ یہ تاریں 1024 الیکٹرو واٹ سے لیس ہیں۔ یہ دماغی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور الیکٹرک سگنل کے ذریعے دماغ کو متحرک کر سکتی ہیں۔ ہر الیکٹروڈ 1000 سے 10,000 نیورون کے ساتھ انٹرفیس کر سکتا ہے۔ کسی سوچ یا عمل کی وجہ سے دماغ میں پیدا ہونے والے اعصابی سگنلز کو ان الیکٹرونکس کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان الیکٹرونکس کے ذریعے ایک بیرونی پیغام بھی دماغ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محققین ان سگنلز کا ڈیٹا کا مطالعہ بھی کر سکیں گے۔ چپ کو وائرلیس چارجنگ کے ذریعے راتوں رات مکمل چارج کیا جا سکتا ہے۔ اعصابی عوارض میں مبتلا افراد نیورون بعض اعصاب یا دوسرے نیورون کو سگنل بھیجنے سے قاصر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جسم کوئی خاص عمل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ویل چیئر کو ایک مفلوج شخص ایک خاص سے منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دماغ اس کے ہاتھوں کے لیے ایک مخصوص سگنل پیدا کرتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ سگنلز ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکتے اور اس طرح اس کے ہاتھ ویل چیئر کو حرکت نہیں دے سکتے۔ ایسی صورت میں اس نیورل لنک برین چپ کو انسانی دماغ اور ویل چیئر کے درمیان رابطے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دماغ چپ دماغ میں پیدا ہونے والے ان سگنلز کو پڑھ کر کسی بیرونی کمپیوٹر کو بھیجے گی۔ اس کمپیوٹر کو ویل چیئر سے جوڑ کر ویل چیئر کو موصول ہونے والے سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے اسے منتقل کیا جا سکے گا۔ اس طرح ہمارا کمپیوٹر جو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کی بورڈ یا ماؤس سے ہدایت وصول کرتا ہے وہ براہ راست انسانی دماغ سے ہدایت وصول کرے گا اور اس طرح ہم کمپیوٹر کو کی بورڈ اور ماؤس کے بغیر استعمال کر سکیں گے۔ مزید یہ کہ کسی مخلوق شخص کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر صرف اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنی ضرورت کے متعلق اپنے پیغام دماغ کے ذریعے بھیج سکے گا یا وہ یہ پیغام کمپیوٹر پر بھی بھیج سکتا ہے۔ مختلف آلات جیسے لائٹس، پنکھے، ایئر کنڈیشن اور دیگر برقی آلات کو کمپیوٹر سے جوڑا جا سکے گا جیسے نیورل لنک ٹیکنالوجی کے ذریعے مفلج شخص اپنے خیالات سے کنٹرول کر سکے گا۔ نیورل لنک اعصابی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ ایلون مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ نیورل لنک ٹیکنالوجی 2027 تک ٹینٹس کا علاج کر سکے گی۔ یہ ٹینسٹ ایک اعصابی بیماری ہے جس میں مریض کانوں میں مختلف آوازیں سنتا ہے جبکہ ان آوازوں کی حقیقت موجود نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ دماغی چپ یادداشت کی کمی، اندھے پن، بہرے پن سے لے کر فالج، ڈپریشن، کینسر، مرگی اور دیگر اعصابی امراض کو حل کرنے کے قابل ہوگی۔ دوسری طرف جب یہ دماغی مشین کا انٹرفیس پختہ ہو جائے گا تو اس کے ذریعے انسانی ذہانت اور سیکھنے میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ بغیر کسی کمپیوٹر کی مدد سے آپ کی مہارتوں اور زبانوں کو براہ راست آپ کے دماغ میں منتقل کیا جائے گا اور بے شمار دماغی بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ یہ صرف چند ایپلیکیشنز ہیں جو ایلون مسک اور ان کی کمپنی کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک دن میں اس پروجیکٹ کے نتیجے میں سامنے آئیں گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں دماغی چپ میں منسلک الیکٹرونز کی تعداد 1024 سے بڑھ کر 3000 کر دی جائے گی جس سے دماغ کے مزید حصوں اور اعصابی معلومات کی نئی اقسام تک رسائی ممکن ہوگی۔ ایلون مسک کے یہ دعوے بھلے ہی غیر حقیقت پسند لگیں لیکن سائنسدان ان کے پیچھے بنیادی سائنس سے متفق اور اس کو درست سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی ایجادات کے بارے میں جو قدرتی طور پر خود بخود ہی وجود میں آئی۔
تو مزید وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ان میں نمبر 1 پر آتی ہیں میچ سٹکس۔ جان والکر 19ویں صدی کا ایک مشہور کیمیا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر ایک چھری جس پر کچھ کیمیکل لگے ہوئے تھے اس کو زمین پر کھرچ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے فوراً ہی آگ لگ گئی۔ اس کارروائی کے طور میں غیر ارادی طور پر میچ سٹکس ایجاد ہوئی۔ ابتدائی طور پر یہ سٹکس گتے سے بنائی جاتی تھی، پھر ماچس کی سٹکس کو لکڑی سے بنایا گیا اور یہ حادثاتی ایجادات میں سے ایک تھی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ مائکروویو۔ پرسی سپینسر ریتھون کارپوریشن کے ایک انجینئر ریڈار پر مبنی پروجیکٹس پر کام کرتے ہوئے غلطی سے کافی فائدہ مند چیز بنائی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی جیب میں ایک چاکلیٹ بار ہے جو معمول سے زیادہ جلد پگھل رہی ہے۔ جب وہ ویکیوم ٹیوب کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، پرسی نے ٹیوب میں دوسری چیزیں آزمائی جیسے پاپ کارن اور انڈے۔ اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ مائکروویو کی توانائی ہی کھانا گرم کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ یہ ان حادثاتی ایجادات میں سے ایک ہے جس نے ہماری روزمرہ زندگی کو آسان بنا کر دنیا کو بدل دیا۔ چاکلیٹ چپ کوکیز۔ چاکلیٹ چپ کوکیز کو حادثاتی طور پر ایجاد کرنے والے کا نام روتھ ویک فیلڈ ہے۔ ویک فیلڈ نے صرف کچھ چاکلیٹ کوکیز بنانا چاہی اور میٹھی چاکلیٹ کاٹ کر کوکی کے آٹے میں ملا دی، یہ سوچ کر کہ چاکلیٹ پگھل جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا اور چاکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بسکٹ پر رہ گئے اور یہ دنیا میں مقبول ترین بسکٹ وجود میں آئے۔ کوکا کولا بنانے والے کا نام جوہن پیمبرٹن تھا جو کہ ایک فارماسسٹ تھے جب 1880 کی دہائی میں اٹلانٹا کے رہائشی تھے۔ پیمبرٹن نے سر اور اعصابی بیماریوں کے علاج کے طور پر پیمبرٹن فرینچ وائن کوکا کے شربت کی تشہیر کی۔ 1885 میں اٹلانٹا میں الکحل کی فروخت کو غیر قانونی قرار دیا گیا تو پیمبرٹن نے ایک شربت تیار کیا جس میں کوکا تھا جسے سوڈا بنانے کے لیے کاربونیٹ پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً کوکا کولا وجود میں آئی جسے لوگ آج بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ایکس رے۔ 8 نومبر 1895 کو ماہر فزسسٹ ولیم کونراڈ رونٹگن ایکس رے کا ڈسکور کرنے والا پہلے شخص تھے۔ یہ ایک سائنسی پیش رفت تھی جس نے مختلف شعبوں خصوصاً طب کو فائدہ پہنچایا، انویزیبل چیزوں کو ویزیبل بنا کر۔ رونٹگن کی دریافت حادثاتی طور پر اس کی ورزبرگ جرمنی کی لیبارٹری میں ہوئی جہاں وہ جانچ کر رہے تھے کہ کیتھوڈ ریز شیشے پر گر سکتی ہیں یا نہیں۔ اسی دوران انہیں کیمیکل کیتھوڈ اسکرین کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس طرح انہیں ایکس رے کا نام دیا گیا جس کی وجہ سے یہ چمک رہی تھیں۔ ایکس رے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو روشنی کی کرنوں کی طرح کام کرتی ہیں لیکن ان کی ویو لینتھ روشنی کی شعاعوں سے تقریباً 1000 گنا کم ہے۔ رونٹگن نے اپنی لیب میں دریافت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تجربات کی ایک سیریز کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایکس رے انسانی گوشت میں داخل ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہائر ڈینسٹی والے مادے جیسے ہڈی میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ایکس رے کی مدد سے ان کی تصویر کشی کی جا سکتی ہے اور اس طرح ایکس رے اندرونی چوٹ کے انسانی جسم کا مطالعہ کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ تو ناظرین، اس طرح قدرت انسان پر کبھی کبھار مہربان ہو جاتی ہے اور انسان راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگ رہی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں آلو کی چپس۔ آلو کی چپس ایک نمکین تیلدار آلو کا کرکرا ٹکڑا ہے جس پر امریکن ہر سال $7 بلین سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ آلو کی چپس ہیں۔ آلو کی چپس کی ایجاد ایک حادثے سے زیادہ ایک مذاق تھی، حالانکہ اس کے بنانے والا اس کی کامیابی سے بے خبر تھا۔ لوک داستانوں کے مطابق 1853 میں مون لیک ہاؤس نیو یارک کے ایک ریسٹورنٹ کے شیف جارج کرمبس کو ایک امیر گاہک کی شکایت پر غصہ آیا جو موٹے کٹے ہوئے فرانسیسی طرز کے آلو واپس یہ کہہ کر گیا کہ یہ کرسپی نہیں ہے، جو اس وقت ایک عام سی ڈش تھی۔ تیسری دفعہ واپسی کے وقت غصے میں آنے والے کرمب نے آلو کو باریک کاٹ لیا، ان کو کرنچی کرنے کے لیے فرائی کیا اور بہت سا نمک چھڑک دیا جو کہ لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے اور تیزی سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں ویورز، ہارورڈ یونیورسٹی کی جانب سے حال ہی میں کی گئی ایک اہم تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آلو کی چپس امریکہ میں وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، جلد لوٹیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔